اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، وہی موضوع ہمارا بہداشت روان یا دماغی صحت، اور جلسہ قبل میں اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، سائیکالوجی کو ڈسکس کیا، روان شناسی کو، اور متفکرین جو زمانہ قدیم میں اس کی بحث کر چکے ہیں کہ دماغی صحت انسان پر، انسان کے افکار پر، انسان کے بدن پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم نے نفس کی 4 اقسام کو قرآن سے بیان کیا اور ڈیفینیشن بیان کی دماغی صحت کی یا بہداشت روان کی از لحاظ غرب یعنی سائیکالوجی اور اسلام کی نگاہ میں۔ پچھلے درس میں جاہودہ کے 6 مفاہیم ہم نے ڈسکس کیے جو بیماری روانی یا نفسانی بیماریوں سے ریلیٹڈ تھے۔ اہمیت موضوع یعنی اس کی اہمیت کہ دماغی صحت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے ہم نے یہ بیان کیا، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اہداف موضوع یعنی سائیکالوجی کی نظر میں کیا اس کے گولز ہیں اور ایمز ہیں، اور اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت اور کیا اس کے اہداف ہیں۔ یہاں پر ہم نے بحث کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ معمولی رویے اور غیر معمولی رویے یعنی ایب نارمل بیہیویئر اینڈ نارمل بیہیویئر کو کیسے پرکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ہر 2 طریقے سے، سائیکالوجی کی نگاہ سے بھی اور اسلام کی نگاہ سے بھی اس کو دیکھیں۔ دیکھیے، ایب نارمل بیہیویئر یعنی غیر معمولی رویے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں روزمرہ معاشرے میں، اجتماع میں، جامعے میں، اسکول کالجز میں نظر آتے ہیں، ان کی 4 طریقوں سے ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیارات ہیں، اس کے 4 معیارات کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر نارمل ہے یا یہ بیہیویئر ایب نارمل ہے۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ آپ حد اکثر اعمال مردم سے منحرف ہوتے ہیں، یعنی 70 to 80% آف پیپل جس چیز کو انجام دے رہے ہیں، یعنی حد اکثر مردم جس چیز کو انجام دے رہے ہیں، آپ ایک چیز لے کر آتے ہیں اور اس کو وائلیشن آف سوشل نارمز کے طور پہ یعنی وائلیٹ کرتے ہیں، ایک حرکت انجام دیتے ہیں جو ضد اجتماعی ہے۔ ضد اجتماعی حرکت ہم سب واقف ہیں کہ ایک معاشرے میں، حالا آپ لے لیجئے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ، ایک چیز جو بالکل عیان ہے، ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ایک چیز کو انجام دے رہے ہیں، 70 to 80% ایک چیز پر قائل ہیں، اور ایک گروہ یا ایک فرد آتا ہے اور اس 70-80% کے عمل کے اگینسٹ، اس کے ضد میں ایک عمل انجام دیتا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ یہ عمل انجام دینے والا مسافر ہو اور اس سوسائٹی کے سوشل نارمز جو ہیں اس سے واقفیت نہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ اگر وہ شخص قصداً اس کام کو انجام دے رہا ہے تو ایک ضد اجتماعی کی صورت ہے۔ یعنی آپ اس کی ایک مثال اور لے لیں کہ ایران میں قانون ہے حجاب کا، یعنی آپ حجاب کو کنار پہ نہیں رکھ سکتی خواتین، مگر جب کوئی شخص آئے گا، کوئی گروہ آئے گا اور حجاب کو فالو نہیں کرے گا، اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، تو کیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں وائلیشن آف سوشل نارمز، یعنی ایک حرکت آپ انجام دے رہے ہیں جو ضد اجتماعی ہے، یعنی حد اکثر 70 to 80% آف مردم اس کو انجام دے رہے ہیں، آپ آتے ہیں اس کو اور وائلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا، حد مطلوب سے انحراف، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ریئرٹی، یعنی ایک عمل کا نہ ہونا یا شاذ و نادر ہونا، یعنی ندرت، یعنی بہت کم ریئر حالت میں ایک عمل کا ہونا۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور کوئی شخص قصداً یا کسی اور حوالے سے یا دماغی بیماری کے تحت یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے ایک عمل انجام دیتا ہے۔ مسجد میں مثال کے طور پہ موسیقی کو بآواز بلند، اس کو کہتے ہیں ریئر۔ اگر کوئی شخص یہ کام انجام دے تو آپ اس کو
ایب نارمل بیہیویئر یا ایک غیر معمولی رویے یا ایک ریئلٹی کی صورت میں لیں گے۔ تیسرا ہے احساس ناراحتی در ضمیر، یعنی انسان کی ضمیر میں، اس کی روح میں، اس کے روان میں ایک ناراحتی پیدا ہوتی ہے۔ کس سے ریلیٹڈ؟ جب وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے، نازیبا ناشائستہ عمل انجام دیتا ہے، تو وہ اپنے نفس میں، اپنے ضمیر میں ایک ناراحتی فیل کرتا ہے، اور وہ ناراحتی اس کے ظواہر سے، اس کے فیس ایکسپریشن سے عیان ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسان نے جو عمل انجام دیا ہے وہ ایک غیر معمولی رویہ ہے، یعنی ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ چوتھا اور آخری، کار مثبت کرنے میں ناتوانی، یعنی پازیٹیو کام کرنے میں انسان ناتوانی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں مال اڈیپٹیو بیہیویئر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ انسان دوسروں کے ساتھ تعلق و تعامل کو انجام نہیں دیتا، یعنی درست انجام نہیں دیتا، معاشرت کرنے سے، لوگوں سے میل ملاپ رکھنے سے، اور کانسٹنٹ مستمر اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ناتوانی ہے، یعنی اس کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے روابط کو مستمر طور پر کنٹینیوسلی، کانسٹنٹلی اس کو ثابت رکھ سکے۔ اس عمل سے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان، اس کا عمل غیر معمولی رویہ ہے۔ حالانکہ غیر معمولی رویہ جس کو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، یہ نزدیک ترین حالت ہے اس ٹاپک میں، اس موضوع میں جہاں پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں علل و اسباب کی طرف، یعنی یہ نامناسب، یہ ایب نارمیلٹیز، یہ نامناسب، اس کے اسباب، اس کے کاز کیا ہوتے ہیں، یعنی غیر معمولی رویے کن چیزوں سے ہم دیکھیں گے کہ انسان میں آ سکتے ہیں۔ یعنی پاسبلٹی ہے کہ ایک انسان نارمل رہے، روانی طور پر نارمل ہے، نفسانی طور پر نارمل ہے، مگر اچانک سے دیکھیں گے کہ وہ اچانک ایک غیر معمولی رویہ اختیار کرتا ہے، اور اس غیر معمولی رویے میں بہت سی چیزیں جو کہ اس کے شایان شان نہیں ہیں، اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی ہیں، وہ اس کے اندر آتی ہیں موقتاً۔ وہ جو موقتاً یا ٹیمپرری اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، اس کو آپ اس کی شخصیت کا جز قرار نہیں دیتے، اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ مثال اس کی آپ دیکھیں، 4 نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے ہم علل و اسباب کی طرف دیکھیں گے کہ کیسے، کون سی کازز ہیں جس سے ایب نارمل بیہیویئر سامنے آتا ہے۔ وہ 4 نظریے، ان میں سے پہلا نظریہ مشکل بدنی و بیماری جسمی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے، تصادف ہوا ہے اس کا، اور وہ روڈ پہ مثال کے طور پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ بہت ہی درد کی کیفیت میں کر رہا ہے، درد کی کیفیت ہے اس کی، اور اس اسٹیٹ میں آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک باشعور اور با ادب انسان بنے، کیونکہ وہ درد میں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کی بدنی حالت، اس کی جسمی حالت اوکے نہیں ہے، اور وہ اس درد سے گزر رہا ہے، اور آپ اس سے چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ زور سے چلائے نہ، یا وہ کسی کی بات سنے نہ۔ آپ نے اپنے معاشروں میں لائیو یا ویڈیو کے ذریعے آپ نے یہ مناظر بہت دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، اور آپریشن کے بعد اس کی حالت، بدنی حالت جو ہے وہ موزوں نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یعنی تعادل نہیں رکھتی اس کی بدنی حالت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی انسان جو کہ بہت زیادہ خوش و خرم تھا اور بہت زیادہ ہنستا کھیلتا تھا، ہر کسی کو ویلکم کرتا تھا، مگر ابھی اس کی حالت کی وجہ سے وہ ایک غیر معمولی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مشکل بدنی یا بیماری جسمی کی وجہ سے ایک غیر معمولی رویہ انسان کی روان پر، اس کی دماغی صحت پر حاوی ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مشکل روانی یا بیماری نفسانی، یعنی دوسرا علل و اسباب، یعنی تربیت نامناسب، مناسب تربیت کا نہ ہونا، افکار غلط، یعنی جو ہمارے دماغ میں بہت سارے فکر و افکار غلط یا بھر دیے جاتے ہیں تربیت کے موضوع سے، یا اسکول سے، کالجز سے ہم لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اسٹریس کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انسان
دو بودی شخصیت کا شکار ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھیے کہ مثال کے طور پہ مسلم بچے، مومنین کے بچے جب اسکولس میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا اپنا سیٹ اپ ہے کس طرح سے تربیت کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو کیا چیز سکھانی ہے. جب وہ وہاں سے کوئی چیز لے کر، وہ تربیت لے کے جب آپ ہمارے مثال کے طور پہ محفل میلاد یا مجلس میں آتے ہیں تو یہاں پر پیرنٹس ان سے چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ کام نہ کرو، یہ بات نہ کہو، اور آپ قرآن پڑھو یا نماز پڑھو. اور یہ دو چیزیں جب انسان کی جو بچے کے روان میں ٹکراتی ہیں تو پھر وہ ایک غیر معمولی رویہ اختیار کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں دو شخصیتوں کا ٹکراؤ، اور یہ پروسیس دماغ کے اندر ہوتا ہے، روان کے اندر ہوتا ہے، اور یہی چیز دماغی صحت کو بھی ہرٹ کرتی ہے. تو یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے بچہ فیڈ ہو کر آتا ہے اور اس کے بالکل اگینسٹ ہم اس کو اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب و رسومات کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ بچہ دو بودی شخصیت بن گیا ہے، دو شخصیتوں کا حامل ہو گیا ہے. وہ سیکھ گیا ہے یہ جاننا کہ اسکول میں کیسے بیہیو کرنا ہے، کالج میں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور پیرنٹس کے سامنے یا محفل میلاد اور مجلس اور روزے اور اس طرح کی گیدرنگز میں کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. اسی سے خطر منافقت بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ مشکل روانی اور بیماری رفسانی ہو گیا. تیسرا مشکل اجتماعی ہے. مشکل اجتماعی میں آپ فرہنگ کو لے لیں، قومیت، قومی جھگڑے، مذہب، یہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ فلان ہے، اس کو دیکھیں آپ، اور اجتماعی اور اقتصادی شرائط کو دیکھیں. یہ وہ مشکل ہے، مشکل اجتماعی اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس کے پریشر میں آتا ہے، اس کے تحت فشار ہوتا ہے، تو وہ ایک ایب نارمل بیہیویئر کو نشان دیتا ہے اور تخریب کاری زیادہ کرتا ہے. اس کے اندر تھاٹس جو اٹھتی ہیں اس کے دماغ میں، وہ تخریب کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قومیت، ہمارے پاکستان میں مثال کے طور پہ اتنی ساری قومیں ہیں، زبان کے جھگڑے ہیں، قومیت کے جھگڑے ہیں. ایک کہتا ہے مثال کے طور پہ یہ پنجابی ہے، وہ سنی ہے، وہ پختون ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، اس کے جھگڑے ہیں. مگر آپ انہی کو دیکھیں، نارمل دنوں میں یہ لوگ ساتھ کام بھی کرتے ہیں، نارمل دنوں میں یہ ساتھ اسٹیڈیم جا کے میچ بھی دیکھتے ہیں، ساتھ میچ بھی کھیلتے ہیں. مگر جہاں بھی مشکل اجتماعی آ جائے، ایک اجتماعی کنڈیشنل آ جائے، وہاں پر یہ لوگ قومیت اور مذہب اور اس کے جھنڈے کے سائے میں آ کر ایب نارمل حرکتیں کرتے ہیں. یعنی کسی کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے اگینسٹ. یعنی اگر کوئی قومیت ہے تو ایک سندھی آئے گا اور وہ مہاجر کو مثال کے طور پہ اس کے اسباب کو، اس کے املاک کو نقصان پہنچائے گا، اس کی گاڑی کو توڑے گا، اس کے گھر پہ مثال کے طور پہ شیشوں کو توڑے گا. تو یہ اجتماعی مشکل میں انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شرائط اجتماعی میں آپ کیسے بیہیو کریں. آپ نے یہ بارہا یہ چیزیں اپنے معاشروں میں، انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی ہے کیونکہ یہاں پر جذبات اور ہیجانات بہت ہی زیادہ ہیں اور یہاں پر سنبھالنے والا اس قوم کو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو ان کی طبیعت میں، ان کی اپنی روان میں جو طبیعی اس کے تقاضے ہیں، جو نیچرل اس کے ریزنز ہیں، اس کے تحت یہ خود بخود انجام پاتی ہے. چوتھا اور آخری جو علل اسباب ہے نارمل یا ایب نارمل بیہیویئر کا، وہ معنویت ہے، یعنی ماڈل معنوی. یعنی یہی جو اعتقادات مذہبی ہے، انسان کی روح و روان پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی اعتقادات مذہبی، آپ اس سے اندازہ لگائیں. دیکھیے آپ نے بھی بہت ساری نیوزز، بہت ساری خبر سنی ہوں گی کہ ایک انسان نے اٹھ کر شخصی طور پر ادراک کر کے ایک انسان کو قتل کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، کیونکہ اس اسٹیٹ میں لا ہے یا ہر چیز اس کی عشق و محبت پیغمبر سے اس قدر بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اور اس نے ایک انسان کا قتل کر دیا. بجائے اس کے کہ اس پہ تحقیق ہوتی اور ایک قانونی طور پر عمل ہوتا، اس نے خود سے قصداً، خود شناختہ طور پر ادراک کر کے اس شخص کو قتل کر دیا. اور انڈیا پاکستان میں آپ دیکھیں مذہب کے نام پہ قتل بہت زیادہ عام ہے.
تو یہ جو قتل ہو رہا ہے یا یہ جو مار دھاڑ ہے یا یہ جو ڈنڈوں سے مارنا ہے، یہ ایب نارمل بیہیویئرس ہیں، یہ کوئی نارمل بیہیویئرس نہیں ہے، یہ کوئی عاقل انسان یا باشخصیت انسان کا کام نہیں ہے، مگر یہ کہ علل و اسباب میں شامل ہے کہ مذہب و معنویت انسان کو اس طرف ذوق و شوق دلاتا ہے کہ آپ دوسرے مذہب و دوسرے دین والے کو ہرٹ کرو. یہ انسانی تقاضوں سے بالکل باہر ہے. انسانی تقاضے، انسانی ویلیوز، انسانی اقدار پہلے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر مذہب، کون سا مذہب ہے جو انسان کو کسی دوسرے کو درد و تکلیف و قتل کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے ایک چارچوب کے، ایک کنڈیشنز ہیں. اس کنڈیشنز کے علاوہ آپ کو ہر انسان کا احترام کا حکم دیا گیا ہے، یا تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے یا پھر آپ کا وہ انسان ہونے کے ناطے سے برادر ہے. کوئی بھی دین ایسا وہ حکم نہیں دیتا، مگر ہمارے معاشروں میں مذہب اور دین کو اس طرح سکھایا گیا ہے کہ آپ نے دوسرے فرقے یا دوسرے گروپ پر اٹیک کرنا ہے اور ان کو اذیت پہنچانی ہے، اور جب یہ اذیت پہنچاؤ گے تو آپ مثال کے طور پہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوگے. ٹھیک ہے، یہ سوچ بھی ایب نارمل ہے، یہ رویہ بھی ایب نارمل ہے. اور جو لوگ بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، مدرسوں میں، وہ بھی جہالت کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں اور خود بھی ایب نارمل ہیں اور دوسروں کو بھی ایب نارمل کرتے ہیں. یہاں پر ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو کرائٹیریا آف نارمیلٹیز ہیں، یعنی معمولی رویوں کا معیار کیا بتاتا ہے اسلام. دیکھیں، اسلام ہمیں اسلامی تعلیمات اور قرآن کی روح سے ہمیں نامناسب و مناسب رویوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس میں کوئی دو شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام یا دین کامل ترین دین ہے اور اس کے بعد کوئی بھی دین نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں یہ ہمیں بتائے. اسلام جو یہ ویسٹ نے بتایا 4 چیزیں، بدنی، مشکل اور روانی اور جسمی اور یہ چیزیں، اس کو مانتے ہوئے ایک چیز کو اور ایڈ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مفاہیم اخلاقی و اعتقادی کو بھی شامل کرو. اسلام وہ پہلے والے معیار اور کرائٹیریاز کو رکھتا ہوا اضافہ کرتا ہے کہ اس میں آپ اخلاقی اور اعتقادی چیزوں کو بھی شامل کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ درس دیا کرتے تھے یا ان کی کتابوں میں صراحتاً یہ چیز آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ٹیچنگس ہیں، یہ جو تعلیمات قرآن و تعلیمات اسلام ہیں، یہ 3 چیزوں پر منحصر ہیں. ایک ہے عقائد، دوسرا ہے اخلاقیات اور تیسرا ہے احکام. عقائد یعنی وہی جو آپ کا عقیدہ دماغ میں ہوتا ہے، خدا کو ماننا، رسالت پہ ایمان، عدالت خدا پر ایمان، قیامت پہ ایمان، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس طرح کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں عقائد میں. یعنی عقائد جمع ہے عقد کی. عقد کہتے ہیں اس گرہ کو جو انسان دماغ میں اپنے باندھ لیتا ہے اور اس سے وہ گرہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بندے کا یہ عقیدہ بن چکا ہے. عقیدہ عقد سے ہے، وہی گرہ، وہی. اسی لیے نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں. نکاح کو عقد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 انسان جن سے مخالف آپس میں بندھ جاتے ہیں، یعنی گرہ کی طرح بن جاتے ہیں، اسی لیے اس کو عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح. دوسرا آگے اخلاقیات. اخلاقیات بھی اسلام نے بتایا کہ آپ کو کچھ چیزیں انجام دینی ہیں، آپ کو اپنی شخصیت کی صفات بنانی ہے، اپنی صفات تو ویجگی شخصیت کو بالا ترین مقام پہ لے کے جانا ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. اور احکام وہی نماز، روزہ اور نجاسات اور طہارات، یہ احکام مثال کے طور پر فقہی احکام. اسلام کی ٹوٹل ٹیچنگز اس پر منحصر ہیں. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اسلام کی ٹیچنگز کا زیادہ تر حصہ، قرآن کی آیات کا زیادہ تر حصہ اخلاقیات پر منحصر ہے. عقائد اور احکام بہت محدود حالت میں ہیں اور ساری اخلاقیات ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی رویوں کے معیارات یعنی کرائٹیریا آف نارمیلٹیز یہ بھی 3 طرح کے ہیں. اس میں آئے گی آپ کی رفتار یعنی انسان کا عمل، اعتقاد
اور اخلاق. دیکھیں یہاں پر جو اخلاق آپ لوگ نے بارہا تکرار کے ساتھ سنا ہے, اخلاق ہے جمع خلق کی. خلق کہتے ہیں ظاہری انسان کے سانچے کو خلق خلق کہتے ہیں اس کے باطنی, وہ مناظر, وہ روان, وہ اس کے شخصیت کی صفات جو نظر نہیں آتی, اس کو کہتے ہیں خلق. اور اسی خلق کی جمع ہے اخلاق, اسی سے اخلاقیات ہے. اخلاق کیا ہے کہ یعنی ایک انسان ایک عمل کو, ایک اچھے عمل کو یا ایک برے عمل کو اس قدر مشق کرے و تکرار کرے اور تمرین کرے کہ وہ اس کی شخصیت کا جز بن جائے. اور جب یہ تکرار کے ذریعے اس اچھے عمل کو یا اس برے عمل کو تکرار کے ساتھ انجام دے گا, اس کو کہتے ہیں ملکات. ملکات کی ڈیفینیشن اسی اخلاقیات سے ہے. یعنی اخلاقیات وہ جو راسخ چیزیں انسان کی شخصیت میں, وہ جب ملکہ بن جائیں. ملکہ یعنی ایک انسان صدقہ دینا چاہتا ہے, ایک انسان کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے, اور وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر یہ میں نے پیسے دے دیے تو میرے اقتصادی شرائط پر, زندگی پر کیا اثر پڑے گا, میرے فردر ایکسپنسز جو ہیں گھر کے وہ کیسے چلیں گے. 2-3 گھنٹے اس پہ سوچتا رہتا ہے اور اس کے کرنے کے بعد ایک عمل انجام دیتا ہے, یعنی صدقہ دے دیتا ہے. اس کو ہم ملکہ نہیں کہتے, اس کو ملکہ نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ایک نیک عمل. یہ اخلاق کب بنے گا؟ یہ اخلاق اس وقت بنے گا جب یہ انسان ارادہ کرے اور اسی وقت اس سے عمل صادر ہو جائے. اور اس کے لیے تمرین, تکرار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے بارہا یہ اخلاقیات اپنے معاشروں میں دیکھے ہیں, آج بھی روزمرہ کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ برا عمل کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے, وہ برا عمل کرنے کے لیے کوئی کسی قید و بند کا شکار نہیں ہے, وہ فوراً عمل سے انجام دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ملکہ ہے. یہ اخلاقی بری صفت جو ہے وہ آپ اس کو کہتے ہیں بد اخلاق. اخلاقی انسان اور بد اخلاق انسان. بد اخلاق انسان یعنی وہ کوئی بھی برا کام انجام دینے سے کتراتا نہیں ہے, فوراً انجام دیتا ہے. اور اخلاقی پیرائے بھی ایسے ہی ہیں. جب آپ اپنے کسی کام کو انجام دیتے ہیں, صدقہ دینا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے, فوراً سے آپ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور انجام دے دیتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کی, اور رکوع تک ان کی نیت بھی نماز کی نہیں بنتی. وہ ان کا جو تمرکز ہے یا ان کو جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس اسٹیٹ میں نیت باندھنی ہے یا کس اسٹیٹ میں نیت کرنی ہے, وہ اسٹیٹس ان کے اندر آتا ہی نہیں ہے. وہ رکوع تک جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے اور ہماری مستحب بھی ہے کہ نماز میں جب امام جماعت تکبیرۃ الاحرام کرے تو بلا فاصلہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تکبیرۃ الاحرام پہ بلا فاصلہ. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آخری سورہ ہم تک آوازیں تکبیرۃ الاحرام کی پہلی صف سے آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ملکہ نہیں بنا ہے, وہ ان کی اخلاقی کوالٹی نہیں بنی ہے کہ فوراً سے کوئی عمل کر سکے. یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں, رفتاری, عملی, اعتقادی اور اخلاقی. یعنی جو رویے ہمیں بتاتے ہیں, یہ جو معمول کے رویے ہیں یا یہ جو نارمیلٹیز ہیں. نارمل انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کیسے دکھائے گا کہ عمل مناسب کو پرکھنے کے سانچے کیسے ہوں گے. یہاں پر اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہاں پر اسلام بتا رہا ہے کہ رفتار یا یہ جو بیہیویئر ہے, اس کی سب سے بڑی مثال اگر کسی کو آپ نے پرکھنا ہے, سانچے میں ڈھال کے دیکھنا ہے, معیارات کے ذریعے سمجھنا ہے, تو آپ اس کو دیکھیں گے خداوند یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معیارات اخلاق کے لیے یا رفتار کے لیے یا عمل کے لیے, اعتقاد کے لیے سیٹ کیے ہیں, یہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. قرآن, متون اسلامی یعنی روایات معصومین علیہ السلام, اسی کی روح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو یہ آتا ہے رفتار مناسب, یعنی ایک معمولی رویہ. اگر اس کے اگینسٹ ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت کے ساتھ آپ کتنے سازگار ہیں. وہی فطرت خدا, وہی فطرت توحیدی کہ جس کو قرآن نے یہاں پر ایک قرآنی آیت کا استفادہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़तरतल्लाहि फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, यानी ये सूरह रूम आयत नंबर 30, ये आपको बता रही है कि पैगम्बर को हुक्म है कि अपनी जहद, अपना चेहरा, अपनी डायरेक्शन लिद्दीन हनीफ़ा, एक कायम दीन की तरफ, एक सीधे रास्ते की तरफ, एक मुशख्खस चीज़ की तरफ, मज़हब की तरफ कर लो, यानी मुशख्खस मेयारात की तरफ कर लो। और फ़तरत अल्लाह, फ़ितरत खुदा जो है वो वही फ़ितरत है जो फ़तरन्नास अलैहा, फ़तरन्नास यानी लोगों को खुदा ने जो पहली दफ़ा जो सृष्ट में, तबीयत में, इब्तिदा में जिस चीज़ पर इंसानों को खल्क़ किया है वो फ़ितरत तौहीदी पे खल्क़ किया है। फ़तरा कहते हैं वो शख्स जिसने पहली मर्तबा इंसान को खल्क़ करते वक्त उसी फ़ितरत में तकाज़े डाल दिए। फिर खुदा कह रहा है कि ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, यानी आप तब्दीली अल्लाह की खिलकत पे नहीं देखेंगे। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि फ़ितरत खुदा और फ़ितरत तौहीदी कांस्टेंट है, साबित है। पिछले दर्स में हमने बताया कि फ़ितरत तौहीदी पर गुनाहों की और गलत आदात की और गलत तफक्कुरात की लेयर्स चढ़ जाती है, और उस लेयर्स की वजह से इंसान फ़ितरत तौहीदी से हाथ धो बैठता है। मगर इस आयत में खुदा बता रहा है कि ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, क्योंकि खुदा कह रहा है कि जो मैंने फ़ितरत बनाई है वो फ़ितरत तौहीदी है। उस फ़ितरत की तरफ रिटर्न मुमकिन है, जब चाहो मुमकिन है। यानी वो उलमा यहाँ पर फरमाते हैं कि फ़ितरत कम रंग होती है, पुररंग होती है, मगर कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये एक बहुत ज़्यादा नवीद है, एक खुशखबरी है कि हम कभी भी कोई भी काम करके, कैसी भी शख्सियत को अपने अंदर परवान चढ़ा के, बुरी शख्सियत को, बुरे काम करके, बुरी आदत करके, हमारे लिए रिटर्न का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि खुदा की फ़ितरत साबित है और उसकी तरफ हम पलट के जा सकते हैं। ये हो गया रफ्तार और अमली कि इस्लाम की निगाह से मुनासिब अमल को मेयार क्या क्राइटेरिया उसके होते हैं। इसके बाद है अखलाक। ठीक है, इस्लाम की निगाह में वो जो मेयारात दीन ने बताए हैं वो आप अंजाम दें, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये इंसान नॉर्मल है, और वो जो नहीं अंजाम दिए वो एबनॉर्मल है। यानी हमने अंजाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि दीन ने हमसे तकाजा नहीं किया, अखलाकी तौर पे खुदा ने हमसे चाहा नहीं है। इसमें आदाब हैं, अखलाक हैं, इसमें आप ये देख लीजिए कि हया का मसला है। इसमें किसी के रूम में जाने से पहले उससे इजाज़त तलब करना है, किसी के घर में जाने से पहले उससे इजाज़त तलब करना है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इस कदर नहीं बैठना है कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो। आप गपशप लगा रहे हैं, रात के 2 बज चुके हैं और आपको ये एहसास ही नहीं है कि इस इंसान की फैमिली है, इस इंसान ने सुबह जॉब पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मलिटी में आती हैं, यानी नामुनासिब है, गैर मामूली रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं। दीन ने, अखलाक ने, कुरान ने आपको बोला है कि फालतू ना बैठो, किसी के घर में जाओ, उससे इजाज़त लेके जाओ और संजीदा बातें करो। जब संजीदा बातें ख़त्म हो जाएं तो खुदा हाफिज़ी कर दो। गैर संजीदा बातों के लिए ना बैठो, गपशप के लिए, नामुनासिब बातों के लिए। इखलाकियात में जो कुरान ने हमें बताया, देखें इसकी मिसाल आप लीजिए कि इंतहाई अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि ज़ाहिर दर्द हमारा ख़ुद का है और इस दर्द की दवा भी हमने ख़ुद ही करनी है। आपने हरम इमामान पर, मासूमीन के हरम पर, करबला, नजफ़ या यहाँ ईरान में भी बीबी मासूमा कौम पे, हरम पे हमने देखा है कि बाज़ औक़ात दस्ते जो आते हैं आज़ादारी वाले, वो एक अजीब हालत में आते हैं। यानी एक दस्ते को देखा कि वो ज़मीन पर कीड़े की तरह रेंग कर अपने आप को ज़री तक पहुंचा रहे थे। यानी अपने चेहरों को, अपनी नाक को और अपने पेशानी को ज़मीन पर, फ़र्श पर, संगे मरमर पर घसीट रहे थे, और घसीटने की वजह से उनके पूरे चेहरे ज़ख्म से भर गए थे। ये अखलाक इस्लामी तो नहीं है। ये अखलाक, ये बात किसी ने उनके जहन में डाली है कि आप अगर इस हालत में बीबी मासूमा के हरम में जाएंगे तो बीबी बड़ी खुश होंगी।
وہ بیوی جس کی بیٹی ہیں اور جس کی بہن ہیں، انہوں نے تو ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی نہیں کی، تو آپ نے یہ کس سے سن کے یہ عمل کو انجام دے لیا؟ یا نجف میں آپ دیکھیں، یا پاکستان کے بھی کچھ مزارات میں، انٹیریئر سندھ میں، وہاں پر رسم کچھ سال پہلے آئی تھی کہ حیوانات کی شکل میں حاضری دینی ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حیوان کی شکل میں کیوں جا رہے ہو، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کتے کی شکل میں، کتے کی حالت میں حرم پہ حاضری دے رہے ہیں کیونکہ ہم سگے حیدر ہیں، مثلا حیدر کے سگ ہیں، تو سگ کی حالت میں جائیں گے یا کتے کی حالت میں حاضری دیں گے۔ یہ سب ایب نارمل بیہیویئرس ہیں، یہ باتیں کوئی بھی دین، کوئی بھی کم سے کم تشیع آپ کو اس بات کی رہنمائی نہیں کرتا، یا یہ جو مناظر آپ دیکھتے ہیں تشیع آپ کو رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر کسی شاعر نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے کہ سگے حیدر بنو، یا میں سگے حیدر ہوں، یا میں حیدر کا کتا ہوں، اس نے کتے سے ایک وفاداری کی صفات کے عنوان سے یہ بات کہی ہے، نہ کہ آپ خود جو ہے وہ پاؤں اور ہاتھ کے ذریعے کتے کی شکل بنا کے آپ نجف میں امام علی کے روضے پر داخل ہوں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ امام علی سے محبت ہے تو آپ ان کے وفادار بنیں، ان کی وفاداری ثابت کریں، اپنی وفاداری ان سے ثابت کریں۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ حیوان کی شکل اختیار کر لیں، مگر اپنے اندر وہ وفا کی صفات قائم کر لیں۔ آپ بھی مثال کے طور پہ اس سگ کی وہ جو شاعر نے صفت بیان کی تھی وفا، اس کے نزدیک ہو جائیں گے۔ تو یہ بتایا کہ اخلاق اسلامی اس کی حمایت نہیں کرتا، ایسے افکار کی، ایسے اعمال کی جو پورے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں پورے نظریے کو، پورے مذہب کو، پوری مذہب کی تعلیم کو۔ اور جو لوگ اس سے روکتے نہیں ہیں وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں، جو لوگ ٹوکتے نہیں ہیں وہ بھی انہی کی گناہ میں شریک ہیں، کہ اگر آپ نے روکا ٹوکا نہیں تو یہ رسم پروان چڑھ جائے گی، اور جب پروان چڑھ جائے گی تو یہ تشیع کا حصہ بنے گا، اور تشیع پھر اس سے اگر پہچانا جائے گا تو غلطی ان علماء کی ہے جنہوں نے روکا ٹوکا نہیں۔ تو اس عمل کو، غیر معمولی رویہ، ایب نارمل بیہیویئر کو بالکل انجام نہ دیں، اور جو انجام دے رہا ہے اس کو بھی آگاہی دیں، اس کو انفارمیشن دے کہ بھائی یہ آپ کتے کی طرح نہ آؤ، کتے کی ایک صفت ہے وفاداری، علی علیہ السلام سے وفادار بنو اور اسی وفاداری میں اپنی زندگی گزارو۔ اسے کہتے ہیں اعلیٰ معیار، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسری اعتقاد۔ اعتقاد مہم ترین معیار ہے رفتار کو سمجھنے کا۔ اعتقاد ابھی ہم نے بتایا کہ عقد اور عقیدہ اسی اعتقاد سے ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اعتقاد میں ہے قلب کا سالم ہونا۔ قلب کیسے سالم ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو اسلام بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اعتقادات کو صحیح رکھا تو آپ کا دل سالم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو قلب سلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اس دل میں شرک نہ ہو، اس دل میں خدا کے علاوہ کسی کی عبودیت نہ ہو، اس دل میں حب دنیا نہ ہو، اعلیٰ ترین آپ کا انتخاب خدا اور خدا کے احکام ہونے چاہیے، خدا کے فرمان ہونے چاہیے، اس دل میں کوئی شک نہ ہو، اس کو آپ کہتے ہیں قلب سلیم۔ قرآن نے دیکھیں سورہ صافات میں آیت نمبر 83 اور 84 میں اس کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذَا جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعہ، نوح کے پیروکاروں میں سے تھے، کیونکہ اس آیت سے اوپر نبی نوح کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس میں صیغہ جو استعمال ہوا ہے شیعت ہی، یہ صیغہ پلٹتا ہے حضرت نوح کی طرف۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، نوح کے پیروکار تھے، اور یہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ قلب سلیم یعنی بہت ساری چیزوں کا دل سے پاک کرنا، دل میں نہ ہونا، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ یعنی شرک، کسی بھی عنوان سے دل میں شرک نہ ہو، کسی بھی عنوان سے حب دنیا دل میں اس قدر راسخ نہ ہونے پائے کہ آپ کا قلب سلامت سے نکل کر غیر سلیم کی طرف آ جائے۔ قلب سلیم خلق الساعہ نہیں ہے، فوراً کریٹ نہیں ہوتا، فوراً نہیں بنتا،
ایک انسان کو استمرار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے کچھ معیارات پر، کچھ اسٹینڈرڈز پر، اس کے بعد ایک حالت پر پہنچتا ہے، وہ قلب سلیم تک پہنچتا ہے، اس قلب سلیم کو بچا کے رکھتا ہے، اس کو آلودہ نہیں ہونے دیتا دنیا کی محبت میں، شرکی عقائد میں، خدا کے علاوہ فرمان لینے میں، شک و شکاک میں، اس کو اپنے آپ کو، اپنے دل کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، یہاں تک کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں قلب سلیم کے ساتھ پہنچنا ہے۔ آپ نے اور ہم نے، ہمارا ایک ہدف جو دین کا یہی ہے کہ ہم نے قلب سلیم کی اسٹیٹس پیدا کرنا ہے، اور اس اسٹیٹس کو باقی رکھ کر آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے جو آپ کو بتائے ہیں معیارات، معمولی رویے اور غیر معمولی رویے کو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے غیر معمولی رویے اور غیر معمولی افکار جو کہ صراحتاً بتا رہے ہیں کہ یہ انسان دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان دماغی صحت نہیں رکھتا، یہ مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے، جو انجام دے رہا ہے اس کو بھی اور جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی۔ ہم لوگ دیکھیں دماغی توازن کا ٹھیک نہ ہونا، اس کی مثالیں اس سے سمجھیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے، ایک انسان مسجد میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کہتا ہے کہ آقا علی کو مسجد میں قتل کیا تھا، اس لیے میں مسجد نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے۔ علی کو مسجد میں قتل کیا، میں مسجد نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں غیر معمولی رویہ، ایک غیر معمولی، ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے، ایک ایب نارمل تھاٹ ہے، ایک ایب نارمل افکار ہے اس کے دماغ میں۔ یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی امام علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے اور کہے کہ مثال کے طور پہ یہی خالق ہے اور یہی رازق ہے اور یہی خدا ہے اور یہی رب ہے اور یہی سب کچھ ہے، اللہ خود علی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ افکار بھی ایب نارمل ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جب ان کی طرف آگاہی نہیں ہوتی، ایک انسان اس کو شروع کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنی شاخیں مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اس میں شیئرز جو ہے وہ علماء کا ہے، کم سے کم وہ علماء جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لباس سے سربازی امام زمان کو پہنتے ہوئے گھومتے ہیں۔ مگر ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک ایب نارمل رویہ ایک جگہ انجام پا رہا ہے، اور یہ شخص جو معمم بھی ہے، ملبس بھی ہے، اور یہ کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا۔ یہ خود ایب نارمل رویہ ہے کہ یہ روک ٹوک نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ کچھ شناختی مسائل ہیں، کوگنیٹو مسائل ہیں، کہ درک ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ انسان غلط انجام دے رہا ہے اور مجھے اس کی رہنمائی کرنی ہے، یا مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور بہت مشہور چیز ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو چاہو کر لو، قبر میں علی بچا لیں گے۔ اور قبر میں علی کیسے بچائیں گے؟ ایب نارمل رویہ ہے نا، ایب نارمل تھاٹ ہے نا۔ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں، آپ روایات سے ثابت کریں، آپ احادیث پیغمبر سے اس کو ثابت کریں، آپ روایات معصومین سے اس کو ثابت کریں۔ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں جو چاہو کرو، یعنی آزاد رہو کہ قبر میں علی بچا لیں گے۔ یہ بہت ایب نارمل رویہ ہے، یہ بہت ہی ایب نارمل تھاٹ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے۔ یہی ہمارا موضوع جو مینٹل ہیلتھ ہے، یعنی دماغی صحت، اس کا پہلا نام مینٹل ہائیجین تھا، جو کہ بعد مینٹل ہائیجین کے بعد مینٹل ہیلتھ میں تبدیل ہوا۔ اے کاش کہ اس کو مینٹل ہائیجین ہی رہنے دیتے، اس کو بہداشت روانی رہنے دیتے، اس کو سلامت روان نہ کرتے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ کون سے مسائل حل ہوتے؟ بہداشت کہتے ہیں تمیز رکھنے کو، تمیز کرنے کو، پاک کرنے کو، پاک رکھنے کو، صفائی ستھرائی کرنے کو۔ ہائیجین بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے ہائیجین کو بھی اسی پیرائے میں سنا ہوگا، مینٹل ہائیجین۔ اسی لیے اس کا نام مینٹل ہائیجین رکھا تھا کہ انسان کے افکار میں، دماغ میں، اس کے تھاٹس میں بہت سارے کچرا آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے لوگوں سے معاشرت کرنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے، خبر
گزاری سننے سے, یہ اینکرز اور یہ ڈفرینٹ پولیٹیکل شوز سننے سے دماغ میں اس کے آ جاتا ہے کچرا. ایک کاش اس کا نام مینٹل ہائیجین ہی رہنے دیتے, تاکہ ہائیجین آپ کو بتاتا کہ یار اس کی صفائی کرنی ہے. یعنی ابھی بھی آپ اگر نیٹ پہ جا کے ہائیجین یا مینٹل ہائیجین لکھیں گے تو تصویر آئے گی کہ انسان کا دماغ ہے اور ایک جھاڑو بنا ہوا ہے جو کہ جھاڑو لگا رہا ہے. یعنی جھاڑو اور انسان کا دماغ, مینٹل ہائیجین کی علامت ہی یہی ہے کہ جھاڑو کرنا ہے آپ نے, جھاڑو کریں. یہ افکار, یہ بہت زیادہ پست افکار کو اپنے ذہن میں رہنے نہ دیں, تکرار نہ کریں, اس کی فوراً اصلاح کریں, ورنہ یہ رہ کر اتنی اپنی جڑیں مضبوط کر لیتے ہیں کہ انسان کو شائستہ اور مناسب عمل سے دور کر دیتے ہیں. جھاڑو ضروری ہے. آپ خواتین کا یہ کہنا, خواتین کہتی ہیں کہ جو بے حجاب ہے انڈیا, پاکستان میں, یورپ میں, وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل میں ہوتا ہے. ظاہر جیسے چاہو رہو, پردہ تو انسان کے دل میں ہونا چاہیے, حیا تو انسان کے دل میں ہونا چاہیے. وہ ساری وہ حدیثیں اور وہ قرآن جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں, رسول خدا کی حدیثیں ہیں, قرآن کی آیات ہیں, وہ سب کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں, قرآن تو بہت بزرگ ہے, یا معصومین یا امامان یا حضرت فاطمۃ الزہرا تو اوف, وہ تو ان کی تو ہستی بہت بلند ہے, ہم کہاں ان کے جیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے حجاب کیا ہے تو یہ حجاب بھی نہیں کرنا اس نے, بولتے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ شخصیت ہیں, ہم تو ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف بہانے بازی ہے, اپنے آپ کو مسئولیت سے اور ذمہ داری سے دور کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بھی یہاں پر صراحتاً کہہ رہا ہوں, آپ بھی اپنے کسی جو آپ کی رینج میں عالم ہیں اس سے ڈسکس کر لیں. یہ سارے اعتقادات دماغی توازن کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. یا ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ عید کے دن نامحرم کزنز جو آپس میں نامحرم ہیں دینی اور شرعی احکام کے مطابق, وہ آپس میں گلے مل رہے ہیں عید کے دن. وہ انسان افسوس کے ساتھ سوچتا ہے کہ یار یہ تشیع ہے, یہ مومنین ہیں, یہ شیعہ ہیں کہ جو تمیز ہی نہیں کر رہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے, ہماری نیت میں کوئی کھوٹ ہی نہیں ہے, ہم تو ان کو محرم سمجھ رہے ہیں, محرم سمجھ کے گلے مل رہے ہیں. اور یہ مناظر تشیع کے خانوادوں میں بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں, کم سے کم بندے نے دیکھے. یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فاطمہ, معصومہ, رقیہ, زینب, ام ربا, ام کلثوم, ام لیلا, ام سلمہ, یہ سارے نام, خدیجہ, یہ سارے نام رکھ کر آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں جو کہ ان ناموں کی توہین ہے, ان ناموں کی بے حرمتی ہے. ان ناموں کو آپ انسٹا پہ رکھ کر, فیس بک پہ رکھ کر آپ نیچے ناشائستہ عمل انجام دیتے ہیں. آپ کی تو شاید کوئی حیثیت نہ ہو, مگر ان ناموں کی بہت حیثیت ہے, ان کی حرمت ہے. اور یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری آگاہی نہیں ہے, ہماری انفارمیشن اتنی وسیع نہیں ہے کہ ہم دماغی توازن اور دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ کو, ہمارے ممبروں سے تو ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم یہ جو رویہ انجام دے رہے ہیں یہ معمولی ہے یا غیر معمولی ہے, یہ کھار شائستہ ہے یا غیر شائستہ ہے. ہمیں جب ممبر سے تعلیم نہیں دی گئی تو ہمیں تو تعلیم کا منبع ہی ہمارا ممبر ہے یا مجالس و محرم, اس کے علاوہ تو ہم کہاں دکھتے ہیں. ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے کوئی تبدہ کرتے ہیں؟ ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے مثلاً کوئی جلسہ, کوئی میٹنگ, کوئی لیکچر, کوئی چیز رکھتے ہیں پرسنلی, طلب کرتے ہیں کسی عالم سے, طلب کرتے ہیں کسی سے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں, یہ دماغ میں ہمارے جو افکار آ گئے ہیں ان کو جھاڑو کیسے لگانا ہے, یہ جو ہمارا ایک عقیدہ بن چکا ہے غلط, اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, اس کے جڑ کو, اس کے ریشے کو کیسے صحیح کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سب سے زیادہ ضرورت اور لازمہ کس چیز کا آتا ہے؟ اب یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھیں, سب سے زیادہ لازمہ آتا ہے اختیار اور ارادے کا. اگر اختیار اور ارادہ آزاد ہوگا تو آپ کچھ کریں گے, اگر آپ کے پاس اختیار ہوگا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا تو آپ اس کے لیے مجلس منعقد کریں گے. اگر آپ کے پاس اختیار ہوگا, ارادہ قوی ہوگا, تو آپ بولیں گے کہ یار
ہمیں یہ انفارمیشن بھی چاہیے. یہ تو بڑی بیسک انفارمیشن ہے. اس کے اگر اختیار اور ارادہ نہ ہو تو ہم تو یہ غیر معمولی رویے اور نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر سے باہر آ ہی نہیں سکتے. ہمیں بتائے گا کون کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے اور ایب نارمل بیہیویئر ہے؟ یہ چیزیں بہت بیسک ہیں. ان چیزوں کی طرف آگاہی، ان کو سوچنا سمجھنا اور پھر ان کو تکرار کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا. آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اور اس گاڑی کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اس میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں، اس میں ہوور بھی لگاتے ہیں، اس کو دھلواتے بھی ہیں، کیونکہ خاک اور گرد و غبار اور جو گاڑی اس کو یوز کرتا ہے اس میں مثال کے طور پہ کچھ کچرا جمع ہو جاتا ہے، اس کو باہر سے بھی دھلواتے ہیں، گھر میں بھی خود دھوتے ہیں. کیوں دھو رہے ہیں؟ یہ آپ کی ملکیت ہے، کیوں دھو رہے ہیں آپ؟ اپنے دماغ کو، اپنے روان کو اور اپنے نفس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے ہم کہ اس کو گاڑی جیسی حیثیت ہی دیتے. کہ جس طرح گاڑی استعمال کرنے سے گندی ہوتی ہے، اسی طرح دماغ بھی، نفس بھی زندگی گزارنے سے گندا ہوتا ہے. اس کی تمیز، اس کی طہارت، اس کا تزکیہ لازم ہے، واجب ہے. اگر آپ نے اس کو تمیز نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. وہ شخصی، وہ سعادت مندی کی صفات آپ کے اندر جنم نہیں لے سکتی جب تک آپ دماغی صحت اور اس مینٹل ہیلتھ کے اسٹیٹس پہ اور اسی مینٹل ہیلتھ کو اسلام کے پیرائے میں نہیں سوچتے سمجھتے. اسلام کے پیرائے میں وہ جو سائیکالوجی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. انہوں نے ایک بات کی اپنے معاشرے کو بنانے کی، اس میں سے صرف معنویت کو انہوں نے نکالا، باقی ساری چیزیں رہنے دیں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے معاشرے کو کیسے تمیز رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی رکھتے ہیں. وہاں کا نظام، وہاں کے سوشل نظام، وہاں کا ریونیو کا نظام کتنا اسٹرانگ ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ سے ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اپنے معاشرے میں جگہ دی ہے. ٹریننگز ہوتی ہیں، آگاہی دی جاتی ہے. میٹرنٹی ہاسپٹلس میں آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ کے ڈلیوری کے بعد مثال کے طور پہ خاتون کے ساتھ کون سے ایسے سانے حوادث پیش آئیں گے. آپ نے مرد کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کی دماغی صحت نیچرلی طور پہ ہلے گی تو آپ نے تحمل دینا ہے، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. کام پہ آگاہی دی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، مینٹل ہائیجین سے ریلیٹڈ. ہر جگہ تو ہے، مگر تشیع میں کیوں نہیں ہے؟ تشیع مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں کیوں نہیں ہے کہ ایک انسان آئے وہ آ کے بتائے آپ لوگوں کے دماغ میں تو کچرا بھرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے افکار غلط کے نام پر، چھوٹے چھوٹے عقیدوں کے نام پر کچرا بھرا ہوا ہے. اس کچرے کی صفائی کون کرے گا؟ آپ نے کرنی ہے. کس طرح؟ ارادے اور اختیار کے ذریعے. ارادے اور اختیار شخصیت میں رفتار کو محکم کرتا ہے. آپ کی شخصیت ارادے سے بنے گی. اختیار، ابھی دیکھیں کہ یہاں پر بحث ارادے اختیار میں جبر کے مقابلے میں ایک ہے جبر اور ایک ہے اختیار. جبر اختیار کے مقابلے میں یعنی ارادے کے مقابلے میں. آپ قرآن اور روایت معصومین علیہ السلام نے نظریہ جبر مطلق کو رد کیا ہے. یہ آپ نے بارہا دیکھا ہوا ہے. جبر مطلق کو رد کیا ہے اور رد کر کے کیا بتایا کہ جبر مطلق صحیح راستہ نہیں ہے اور اختیار مطلق بھی صحیح راستہ نہیں ہے. ایک امر ہے ان دو چیزوں کے بیچ میں، امر بین امرین، دو امر کے بیچ میں ایک امر ہے، نہ جبر مطلق نہ اختیار مطلق. یہاں پر آپ اس چیز کو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ قرآن اور روایت معصومین یا متون اسلامی یا اسلامی تعلیمات نے جبر مطلق کا تصور نہیں دیا، آپ کو اختیار کی طرف دعوت دی ہے. اختیار اور ارادہ آزاد، اختیار اور ارادہ آزاد. یہاں پر سائیکالوجسٹ کی جو ایک گروپ ہے وہ اسی حوالے سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ کون جبر کا قائل ہے، کون اختیار و ارادہ آزاد کا قائل ہے. یہاں پر میں کچھ نام لے لوں، وہ لوگ جو موضوع سے تھوڑا سا قریب ہونا چاہتے ہیں اس کو فردر آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جبر میں جو سائیکالوجسٹ جبر کو پروان چڑھاتے ہیں اور وہ اپنے نظریات کو جبری بنیادوں پہ قائم کرتے ہیں اور ہر بات کو کہتے ہیں کہ انسان جبر کے سائے میں ہے، اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس. اس میں فروئڈ ہے، واٹسن ہے، اسکینر ہے، کیٹل ہے. یہ جبر کو پروموٹ کرتے ہیں
کہتے ہیں انسان کا اختیار نہیں ہے. اور وہاں پر ارادے اور اختیار والے سائیکالوجسٹ میں آپ دیکھیں کہ ایڈلر ہے, کیرن ہارنی ہے, ایبراہم میزلو ہے, کارل روجرز, کیلی اور اس طرح کے اور. آلپورٹ بھی اسی طرح کا نظریہ رکھتا ہے کہ انسان کے پاس ارادہ اختیار ہے, آزاد ہے. یعنی یہ ارادہ اور اختیار ہوگا تو آپ اپنے ان رویوں کو, غلط رویوں کی اصلاح کریں گے. اور اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ ارادہ اختیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ زندگی اور قیامت اور بعد از مرگ اور حساب کتاب یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک معاد ہے, ایک قیامت ہے, ایک حساب و کتاب ہے, تو یہ حساب کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ جبری نہیں ہے, نظام اختیاری ہے. کیونکہ نظام اختیاری ہوگا تو آپ نیک اور بد عمل کریں گے, اور اسی نیک اور بد عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو زندگی بعد از مرگ یا جنت ہے یا جہنم. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان اختیار رکھتا ہے, آزاد ارادہ کرتا ہے تو آزاد. تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, مگر آپ اس میں جینیٹک کو لے لیں, آپ اس میں جبر اجتماعی کو لے لیں, آپ اس میں محیط خانوادے کو لے لیں, محیط مدرسے کو لے لیں, ایٹماسفیئر لے لیں, گھر کا, خانوادے کا, آپ اپنے ہر چیز کو لے لیں, پھر بھی آپ سے اختیار سلب نہیں ہے. اختیار اور ارادہ خدا کا دیا ہوا ہے, اور خدا نے یہ ارادہ اس لیے دیا ہے کہ جو احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, تو انسان کو اپنے ارادے اور اختیار آزاد سے اس پر عمل کرنا ہے, تاکہ پھر زندگی بعد از مرگ اس کے ساتھ حساب کتاب ہو. تو اختیار اور ارادے کو مستحکم کرنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے, انہی ایب نارملس اور نارملس رویوں کو, بیہیویئر کو چینج کرنے کے. اسلام اسی کی طرح دعوت دیتا ہے. اسلام اور متون اسلامی اور ائمہ علیہ السلام مخالف ہیں اس چیز کے. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اسلام اور تعلیمات معصومین علیہ السلام مخالف ہے اس چیز کے کہ انسان اپنی ذمہ داری اور مسئولیت سے ہاتھ اٹھا لے. نہیں ہو سکتا. انسان کو خدا نے مسئول بنایا ہے. مسئول سوال سے, یعنی مسئول ہے یعنی اس سے سوال ہوگا, کوسچن ہوگا اس سے. اس کو کہتے ہیں ذمہ داری, مسئولیت اسی سے. آپ کسی بھی حوالے سے اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو بہانہ بنا کے, انہیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے ذمہ داری یا مسئولیت پر ایمان لے آئے تو ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑیں گے, وہ بہانہ تراشی کرتے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جو ذمہ داری سے فرار کرنے کے لیے, مسئولیت سے فرار کرنے کے لیے اپنے دماغ میں, اپنی دماغی صحت میں کچرا بھرتا ہے, اور اس کچرے کی حالت میں اپنا ایک غلط افکار, ایک فکر کو بنا کے اس میں زندگی گزارتا ہے, اور اس کو مثلاً کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. بدبخت ہے وہ انسان کہ اپنے ارادے کو اختیار نہیں کرتا. ارادے کو اختیار کیا ہے اس نے, اس کچرے کو اپنے دماغ میں مستحکم کرنے کے لیے. ارادہ کرتا ہے تو انسان برا عمل کرتا ہے نا. ارادہ کرے گا تو آپ اپنے دماغ میں کوئی غلط چیز سوچیں گے اور پھر اس کے ذریعے بات کریں گے. یہ جو اپنے غلط افکار کا بیان کرتے ہیں ہم دوسروں سے, دوستوں سے, یہ ارادے کے ذریعے تو کرتے ہیں. اسی ارادے کے ذریعے, جرأت اخلاقی کے ذریعے آپ اتنی جرأت پیدا کریں کہ آپ کہیں کہ امام علی ابن ابی طالب کی محبت میں اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کروں گا, اور یہ مظاہرہ یہ ہوگا کہ میں نے جو عمل ناشائستہ انجام دیے ہیں ایکسیپٹ کروں گا, پذیرش کروں گا ان کی, اور ان کی اصلاح کروں گا اپنے اختیار کو استعمال کر کے. نیت کریں آپ, اور اس نیت کو جب کریں اس امام علی ابن ابی طالب کی ذات سے ریلیٹڈ کر کے, پھر آپ کہیں, اگر آپ مشکل کا شکار ہوں تو کہیں یا علی مدد. کتنا زیبا ہے یہ یا علی مدد کہنا کہاں, اور وہ دیگیں اٹھاتے وقت اور بہت سارے دوسرے کام کرتے وقت یا علی مدد کہنا کہاں. اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے یا علی مدد کہنا, اپنے انسانی اسلامی صفات کا اپنے اندر وجود قائم کرنے کے لیے یا علی مدد کہنا, اپنے دماغ سے کچرا ہٹانے کے لیے, اور پھر وہ جب ہٹائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہے معاشرے میں, خانوادے میں.
وہ اسٹریس آپ کے پرسنل اسٹریس آئے گا، اس کے لیے آپ نے یا علی مدد کہنا ہے، اور واقعاً یہ مدد آپ کو ملے گی کیونکہ آپ نے نیت کی ہے ایسے بزرگ ہستی کے نام سے، اور یہ تجربہ بندے کا بھی ہے، اور یہی علماء بھی بتاتے ہیں کہ علی کے نام میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ تم جب بھی خدا کی طرف سفر کرنا چاہو گے اور علی سے مدد مانگو گے، علی تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ کے اندر خدائی صفات کا آنا، آپ کے اندر انسانی صفات کا آنا، اس کے لیے آپ مدد مانگیں، اور یہ مدد آپ کے شامل حال ہوگی اور ہم سب کے شامل حال ہوگی۔ انشاءاللہ اس درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، اور آگے آنے والی اسی مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز، یا دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں، یا بہداشت روانی، یا سلامت روان، اس کو آگے بڑھائیں گے اور زیادہ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے کہ اور کون کون سی اسلام نے ہمیں اس موضوع سے ریلیٹڈ رہنمائی کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔